الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ ہماری میلاد رسول کی 5ویں محفل ہے۔ مسلسل 4 محفلیں بڑی حسن و خوبی کے ساتھ کامیابی تک پہنچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والی تمام محفلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب اور کامران بنائے۔ میں نے جس آیت کریمات کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، اور جو رحمت للعالمین ہیں ان کی رحمت ساری کائنات کو محیط ہوتی ہے، صرف کسی خطے، کسی علاقے، کسی گاؤں یا شہر، کسی ملک یا کسی بر اعظم کے لیے نہیں، ساری کائنات، پوری دنیا جس میں زمین و آسمان، تمام ارض و سما سب کچھ آ گئے، ساری مخلوقیں کم و بیش 18,000 مخلوقات، سب کے لیے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مہر سما، مہر کا معنی سورج، مہر سما یعنی آسمان کا سورج، رخ کا معنی چہرہ، چہرہ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ جو ہے وہ دن کا اجالا ہے، یا پھر دن کو روشن کرنے والا جو سورج ہوتا ہے وہ سورج ہی میرے آقا کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
میرے آقا کا چہرہ نہ دن کے اجالے کی طرح ہے نہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان دونوں سے بڑھ کر روشن میرے آقا کا چہرہ ہے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، زلفوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زلف آقا کی جو گیسوئے مبارکہ تھے، گیسو کو زلف کہا جاتا ہے، تو حضور کی جو زلف ہے وہ شب یعنی رات کی تاریکی ہے، یا مشک خطا، مشک کا معنی ایک خوشبودار چیز ہے، تو حضور کی مبارک زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی جائے یا مشک جیسی خوشبو کہا جائے، اور پھر آگے کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی آقا کی زلفیں اگرچہ سیاہ ہیں، اگرچہ شب کی طرح رات کی تاریکی جیسی دیکھنے میں سیاہ نظر آتی ہیں اور خوشبو سے معطر زلف مصطفیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود زلفہائے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ جسے نہ رات کی تاریکی کہا جا سکتا ہے نہ صرف مشک کی طرح کہا جا سکتا ہے، ان دونوں سے بڑھ کر مصطفیٰ کی زلف با کمال ہے۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آگے فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ یہ جو شعر ہے بڑا گہرائی اور گہرائی والا معنی رکھتا ہے۔ ممکن کا معنی ما سوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ کائنات میں ہے اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا ساری مخلوقات اس میں آ گئی، اللہ کے سوا جو بھی ہے اسے ممکن کہا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود واجب ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، تو ممکن سے مراد اللہ کے سوا سب، اور واجب سے مراد صرف اللہ کی ذات۔ تو یہاں پر حضور کو کیا کہا جائے؟ اللہ کے ما سوا جو بھی ہے اسے ممکن کہا جاتا ہے، کیا حضور کی ذات کو بھی ممکن کہا جائے؟ اگر ممکن کہا جائے تو پھر ممکن میں یہ قدرت کہاں ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا جتنے بندگان ہیں، جو بھی مخلوق ہیں، ان میں یہ کمال تو نہیں ہوتا۔ ایسا کمال کسی کے اندر کہاں کہ وہ اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آئے، جو اشارہ کر دیں تو چاند کا سینہ چاک ہو جائے، جن کا مقدس لعاب اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، جن کے قدم اگر سخت پتھروں پر آ جائے تو پتھر موم کی طرح پگھل جائے، جن کو دیکھ کر شجر و حجر سلام کریں، جن پر کنکریاں بھی کلمہ پڑھیں، ایسے کمالات تو ممکن میں نہیں ہوتے۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، جیسی قدرت مصطفیٰ جان رحمت میں ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اور اگر حضور کی ذات کو واجب کہا جائے تو واجب الوجود تو اللہ کی ذات ہے، واجب میں ابدیت نہیں ہوتی، اللہ کی ذات وہ عابد ہے، اس کے علاوہ سب معبود ہیں، لیکن مصطفیٰ ایک طرف تو اتنی ساری قدرتوں کے مالک ہیں، اتنے کمالات رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے اندر کمال بھی ہے اور ادھر خدا کی بندگی بھی کر رہے ہیں، تو آخر کیا کہا جائے؟ ممکن کہیں تو ایسی قدرتیں ممکن کے اندر نہیں ہوتی، واجب کہیں تو واجب جو ہوتا ہے وہ کسی کی بندگی نہیں کرتا، آخر کیا کہا جائے؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یعنی حضور کو ممکن کہا تو بھی خطا ہوگی، اور اگر حضور کو واجب کہا تو بھی خطا ہوگی، تو کیا کہا جائے؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں؟ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے آقا نہ تمام مخلوقات میں شامل ہو کر ان کی طرح ہیں، اور نہ ہی حضور واجب ہو کر خدا کی طرح ہیں، ان دونوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے مابین ممکن سے برتر ہیں اور خدا سے کم ہیں۔ خدا سے حضور کا مرتبہ کم، لیکن تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو آخر کیا ہے؟ آگے کے شعر میں یوں فرماتے ہیں امام اہل سنت، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، وہ خدا نہیں ہیں
لیکن خدا نہیں ہے تو مخلوق کی طرح عام انسان بھی نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ کہ ہیں عبد الہ، یعنی حقیقت میں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے جتنے بندے، اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے شہنشاہ ہیں، ان تمام کے شہنشاہ۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، اور عالم امکان کے شاہ۔ برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہیں وہ۔ برزخ کا معنی، برزخ ایک ایسا عالم ہے جہاں پر انسان کی روح رہتی ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، یعنی وہ عالم سب سے الگ ہے، نہ دنیا میں یہاں کا وہ عالم ہے، نہ بالکل آخرت کا وہ عالم ہے۔ آخرت اور دنیا کے مابین ایک عالم ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی ذات بھی خدا اور بندگان خدا کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتی ہے، برزخ کی حیثیت۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، جس کا مفہومی ترجمہ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجنے والا اللہ ہے، بھیجنے والا خدا ہے، اور جسے بھیج رہا ہے وہ محبوب خدا ہے، اور جس کی طرف بھیج رہا ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ بھیجنے والا خدا، آنے والے محبوب خدا، جس کے پاس آ رہے ہیں وہ بندگان خدا۔ اب یہاں تھوڑا فرق ملاحظہ کریں کہ حضور کا مقام، ابھی جو میں نے شعر بتایا آپ کو کہ نہ بالکل خدا کی طرح نہ بالکل مخلوق کی طرح، خدا کا مقام عرفہ و اعلیٰ، مخلوق کا مقام بہت کم، ان دونوں کے درمیان درمیانی حیثیت، برزخ کی حیثیت ہمارے آقا کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں بھیجنے والا جو خدا ہے وہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، جسے بھیج رہا ہے جو آنے والا ہے وہ خدا کی طرح نہیں، جو آنے والا یعنی مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرح نہیں۔ اور حضور کس کی طرف آ رہے ہیں؟ ہماری طرف، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضور خدا کی طرح نہیں اور حضور ہماری طرح بھی نہیں۔ اندازہ کریں کہ اللہ سب سے اونچا مقام جس کا، اس کے بعد جو مقام ہے وہ حضور کا ہے، اور مخلوق سب سے نیچے، سب سے کم اس کا مقام ہے۔ تو خدا کی طرح مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ کی طرح بندہ نہیں، تینوں بالکل الگ الگ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ 3 انگلیاں ہیں، سب سے اوپر والی انگلی، اور اس کے بعد یہ درمیان والی انگلی، اور اس کے بعد سب سے نیچے والی انگلی۔ خدا نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، بندوں کی طرف رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو اللہ نے بھیجا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں ایک طرح ہو جائیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ آنے والے ہیں اور یہ پانے والے ہیں۔ محبوب کو یہ پانے والے ہیں اور یہ آنے والے ہیں۔ بھیجنے والا آنے والے کی طرح نہیں اور آنے والا پانے والوں کی طرح نہیں، آنے والا پانے والوں کی طرح نہیں۔ اور اس بات کا بھی اندازہ کریں، اگر کوئی مقام میں کچھ کمی زیادتی کرتا ہے، مثال کے طور پہ بچے خاموش بیٹھ جائیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی مصطفیٰ کا مقام بڑھا دیتا ہے، غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اتنی زیادتی کہ شان الوہیت میں کچھ فرق آ جائے، تو اس طرح غلو کرنے والا یہ غالی ہو جائے گا، غلو کرنے والا غالی ہو جائے گا، اور جو مقام مصطفیٰ کو گھٹا کر مخلوق کے برابر بتائے گا وہ باغی ہو جائے گا۔ لیکن ہم اہل سنت کا یہ شیوا ہے کہ ہم نہ غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں ہیں، ہم تو عاشقوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا نام عاشقوں میں لکھائیں گے، نہ مقام کو حد درجہ بڑھائیں گے نہ مقام مصطفیٰ کو گھٹائیں گے۔ جو مقام اللہ نے دیا ہے اس پر مانتے ہوئے ہم اپنے آپ کو عاشقوں میں شامل کریں گے۔ اور ان 3 انگلیوں میں آپ دیکھیں کہ یہ جو درمیان والی انگلی ہے یہ جب چاہے اوپر والی انگلی سے مل سکتی ہے، درمیان والی انگلی جب چاہے اوپر والی سے مل سکتی ہے، لیکن نیچے والی انگلی اگر اوپر والی انگلی سے ملنا چاہے تو جب تک اس سے نہ ملے اوپر والی سے نہیں مل سکتی، جب تک اس سے نہ ملے اوپر والی سے اس کا کنیکشن، اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طرح مصطفیٰ کریم کی ذات
چاہے تو خدا سے ڈائریکٹ مل سکتی ہے، لیکن بندے اگر خدا سے ملنا چاہیں تو جب تک مصطفیٰ سے نہیں ملتے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے خدا کی بارگاہ تک رسائی ناممکن۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے سبق دے دیا، بخدا، بخدا یعنی خدا کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آیا وہ خدا کی بارگاہ تک کہاں سے پہنچے گا؟ تو برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ بندہ حضور سے ملے گا، حضور خدا سے ملا دیں گے، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، خورشید کا معنی سورج، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، قمر کا معنی چاند، خورشید بڑے زور پر تھا، بڑی آب و تاب سے اس کی روشنی تھی، اور قمر چاند وہ بھی بڑا بڑھ چڑھ کے چمک رہا تھا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بے پردہ نہیں ہوا تھا۔ جب تک پردے میں جلوہ مصطفیٰ تھا تو خورشید کی چمک اپنے آب و تاب پر تھی اور چاند کی چمک بھی بڑے زوروں پر تھی، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ پہ جو نقاب تھا وہ ہٹ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا نہ چاند کی چاندنی سامنے ٹک پائی، نہ سورج کی روشنی سامنے ٹک پائی، ساری روشنیاں پھیکی پڑ جائیں گی، ماند پڑ جائیں گی جب مصطفیٰ کریم کا جلوہ سامنے آ جائے گا۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے گناہگار امت کو حوصلہ دلانے والا ایک عظیم اور پیارا شعر کہتے ہوئے فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ عصیاں کا معنی نافرمانی، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، جس سے بالکل گناہ نہ ہو وہ فرشتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، اور جس سے گناہ ہو اور گناہ پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے اسے انسان کہتے ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد توبہ کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں عصیاں کا معنی نافرمانی اور گناہ۔ ڈر تھا یعنی امت مصطفیٰ کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں اب ملے گی یا پھر قیامت کے دن ملے گی۔ روز جزا کا معنی قیامت کا دن، جزا یعنی بدلہ، روز جزا بدلے کا دن، اس دن ہر چیز کا بدلہ ملے گا، نیکیوں کا بدلہ، گناہوں کا بدلہ، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا تھا اس کا بدلہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب کا وہاں حساب ہوگا، وہ بدلے کا دن ہے روز جزا۔ تو فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ڈر ختم کیسے ہوا؟ یہ ڈر کس طرح کافور ہو گیا؟ فرماتے ہیں جب یہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی عصیاں کی سزا نہ اب ہوگی نہ قیامت میں ہوگی، توبہ کرتے رہو، یہاں توبہ پہ موت ہو جائے، مصطفیٰ کا کرم ہو جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ شفاعت کریں گے، تو گناہوں کی سزا نہ یہاں کاٹنی پڑے گی نہ وہاں گناہوں کی سزا ہوگی۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، لہو کا معنی کھیل، دن کے وقت آدمی کھیل کود میں کھویا رہتا ہے، اپنی دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، دن
لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن اللہ تعالیٰ نے تلاش معاش کے لیے بنایا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اور اس کے علاوہ دن میں بھی اور رات میں بھی کچھ ایسے وقت ہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ فرائض، واجبات، سنن و نوافل، بہت سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں۔ صرف دن بھر کھیل کود میں یا دنیا داری میں گزار دیا اور رات بھر آرام کرتے ہوئے سوتے ہوئے صبح تک سویا رہا، تو پھر آخر کیا مطلب؟ جس کے اندر نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کی شرم و حیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جھنجھوڑتے ہوئے امت کو بیدار کرنے کی خاطر یوں فرمایا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا۔ رزق خدا سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات رزاق ہے، رزق اللہ عطا کر رہا ہے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ خدا کا رزق کھا رہا ہے، پھر اس کے فرمان کی حکم عدولی کر رہا ہے، اس کا حکم بھی نہیں مانتا۔ یہ کیسی جو ہے نافرمانی ہے؟ خدا کا رزق کھا کر خدا کے حکم کی جو ہے بجا آوری کرنے کی جگہ اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتا ہے، نہ ہی تیرے اندر سزا کا خوف ہے۔ یہ کیسا جو ہے تو مسلمان ہے؟ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کا رزق کھا بھی رہا ہے، اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا نہ کرو، اللہ جب کرم فرمائے تو اس کا شکر ادا کرو اور اس کے خوف کو اپنے دل میں بساؤ۔ اس کا خوف دل میں بساؤ گے تو شکر کرنے کی عادت بن جائے گی اور گناہوں سے خود بخود طبیعت دور ہوتی چلی جائے گی۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے آخر میں مقطع جو ارشاد فرماتے ہیں، مقطع یعنی کسی بھی کلام کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام یا اپنا تخلص ذکر کرتا ہے۔ امام اہل سنت کا تخلص رضا تھا، رضا یقیناً الغرض۔ آخر میں مقطع میں جو ہے امام اہل سنت نے فرمایا ہے بلبلے رنگی رضا، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا۔ اپنے آپ کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں کہ رضا جو ہے وہ کیا کوئی رنگین قسم کا بلبل ہے، کوئی رنگین بلبل ہے، یا کوئی ایسا طوطی ہے جو نغمہ سرائی کرتا ہے۔ نغمہ یعنی کسی چیز کے گنگنانے کو نغمہ کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ رضا کوئی رنگین بلبل ہے یا پھر کوئی نغمہ سرائی کرنے والا طوطی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں رضا نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے، آخر ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یعنی یا رسول اللہ نہ میں کوئی رنگین بلبل ہوں اور نہ کوئی نغمہ سرائی کرنے والا طوطا ہوں، بلکہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی شان بیان کرنے والا ہوں، آپ کی مدح سرائی کرنے والا، آپ کے اوصاف بیان کرنے والا ایک واصف، ایک میں نعتیہ شاعر، ایک واصف ہوں۔ کوئی بلبل یا کوئی نغمہ سرائی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل بھی نہیں طوطی بھی نہیں، بلکہ حضور کا واصف ہے، حضور کی تعریف مدح بیان کرنے والا ایک سچا عاشق رسول ہے جس نے اپنا تخلص رضا اختیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا محبوب کو شان عطا فرمائی، اور حضور کی شان سمجھنا ہو بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی شان سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن میں بھی حضور کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ کی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟
تو ام المؤمنین نے جواب دیا کہ پوچھنے والوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن میں حضور کے اخلاق نظر آ جائیں گے، آپ کو سیرت مصطفیٰ، حضور کی شان، حضور کا مقام حدیثوں میں بھی نظر آ جائے گا۔ لیکن ہم سیدھے سادے لوگ، بہت سارے لوگوں کو عربی کہاں آتی ہے، قرآن کی تفسیر ترجمہ نگاری کہاں آتی ہے، حدیث عربی میں ہے، بہت سارا اسلامی تراث حدیث کا بڑا ذخیرہ عربی میں ہے، کافی حد تک اردو میں بھی منتقل ہو چکا ہے، تراجم اور اس کی تشریحات بھی ہو چکی ہیں، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں۔ لیکن ایک عاشق رسول کو بڑے سادے انداز میں، بڑے بالکل سمپل طریقے سے، بہت آسانی کے ساتھ اگر حضور کی شان سمجھنی ہو، اگر حضور کی شان، حضور کا مقام دیکھنا ہو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت کی نعتوں کو اٹھا کر سمجھ کر پڑھ لے گا تو حضور کا مقام سمجھ میں آتا چلا جائے گا، حضور کا مقام یوں واضح اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایک شعر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ معنویت سے بھرا ہوا شعر ہے، معنویت میں ڈوبا ہوا ایک ایک شعر ہے، کہیں قرآن کی کسی آیت کی ترجمانی نظر آتی ہے تو کہیں کسی حدیث رسول کی طرف اشارہ نظر آتا ہے، حضور کا کوئی معجزہ کسی شعر کے اندر چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے سچے عاشقان رسول کا دامن ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ تا قیامت ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں، وہ کہتے ہیں جنگ حنین میں ہم نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے جہاد کیا۔ جب جہاد ختم ہو گیا تو اس وقت صورت ایسی پیش آئی، معاملہ ایسا ہو گیا کہ صحابہ کرام کے جو ہے قدم ڈگمگانے لگے، یعنی میدان جنگ میں کفار کا پلہ بھاری ہونے لگا، صحابہ پسپا ہونے لگے یعنی پیچھے ہٹنے لگے، اور کافروں کا ہجوم، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی، اور کافروں نے جو ہے حضور کو گھیرے میں لے لیا۔ تو اس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیچے تشریف لائے، اور اس کے بعد ایک مٹھی کنکریاں، مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کفار جو وہاں پر حضور کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، ان کی کافروں میں جو ہے وہ مٹی جا کے پڑ گئی، اور اس کے بعد سارے کفار جو ہے دشمن پیٹ دکھا کے جو ہے وہاں سے بھاگنے لگے۔ حضور کے ایک مٹھی کنکریوں کا یہ کمال ہوا کہ اب تک ڈٹے ہوئے کفار جو مسلمانوں پہ غالب آنے والے تھے، جنہوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا تھا، ان کو حضور نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھا کے جیسے ہی پھینک دیا تو ان کنکریوں کا ایسا اثر ہوا کہ سارے کے سارے پیٹ دکھا کے بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، اے میرے آقا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھیں وہ، ان کنکریوں میں کیا کمال تھا۔ آپ اس واقعے کو یاد کریں، اصحاب فیل کا واقعہ، جب ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوا، بہت قدیم واقعہ ہے، حضور کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ابرہہ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ یمن کے اندر میں ایسا گھر بناؤں گا جس گھر میں بہت دنیا بھر کے لوگ آئیں، میرے اس بنائے ہوئے گھر کا لوگ طواف کریں، خانہ کعبہ کو لوگ کیوں جاتے ہیں، یمن کو آئیں، میں یہاں پہ ایسا گھر بناؤں گا یہاں کے گھر کی آ کر لوگ زیارت کریں۔ اس نیت سے اس نے جو ہے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ جو ہے اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی، ذرا اندازہ کریں، خانہ کعبہ کا متولی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔
یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے دادا جان کو عطا فرمایا تھا، اور حضور کے دادا جان کے بعد حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو چنانچہ ان کو بلایا گیا حضرت ابو طالب کو، اور کہا گیا کہ دیکھیے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ بادشاہ بڑا طاقتور لشکر لے کے آ رہا ہے، خانہ کعبہ پہ یہ حملہ کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم اس کے لیے کیا اقدام کریں گے، کیا اس کے بچاؤ کی صورت ہو سکتی ہے۔ لوگ بڑے فکر مند تھے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب بڑا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارے لوگوں گھبراتے کیوں ہو، ہمارا کام جتنا ہے ہم اتنا کام کریں گے۔ حضرت عبد المطلب اپنے سارے قبیلے والوں کو، اپنے تمام احباب کو لے کر وہ قریب کی ایک پہاڑی پر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم نے جتنا انتظام انصرام کرنا تھا وہ کر لیا ہے، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو، یہ جس کا گھر ہے وہی خدا اس کا انتظام فرمائے گا۔ خانہ کعبہ خانہ خدا ہے، خدا خود اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا، بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں پہ سوار ہو کے لوگ آئے۔ اندازہ کریں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اگر کوئی اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اسے اللہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ خدا کے گھر کو ڈھانے کی نیت سے ہاتھیوں کے لشکر پہ سوار ہو کے آیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن بس کہنا اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندوں کا لشکر بھیجا، پرندوں کا بہت بڑا لشکر، جس پرندے کو ابابیل کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل کے اندر فرمایا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل پرندے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے، اور ان پرندوں کی چونچ میں، ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، بالکل چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ وہ سارے پرندے ابرہا بادشاہ کے لشکر پہ آئے، لشکر کے اوپر آنے کے بعد اوپر سے ہی انہوں نے اپنے منہ میں سے کنکریاں چھوڑ دیے۔ سارے پرندے کنکریاں چھوڑنے لگے، اور وہ کنکری کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جس ہاتھی کے اوپر وہ کنکری پڑ جاتی تو وہ کنکری ہاتھی کے آر پار ہو جاتی، ہاتھی کے اوپر سے سر پہ پڑتی تو نیچے نکل جاتی، پشت پہ پڑتی تو نیچے سے نکل جاتی، جس آدمی کے اوپر وہ کنکری پڑتی وہ نیچے سے نکل جاتی، سارا لشکر وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کرنا چاہا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اللہ نے بھیجا۔ آپ اندازہ کریں خدا کی قدرت کیسی ہے، جب کوئی اس کے قہر کو آواز دیتا ہے، اس کے قہر کو کوئی جلال میں، اللہ کو کوئی جلال میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا فرماتا ہے، چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سارے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، خانہ کعبہ کا بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تو وہ بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، وہ نہ اب رہا نہ تب رہا، نہ اب رہا نہ تب رہا، پھر بھی نام ہے ابرہا، ابرہا بادشاہ، بس نام ابرہا ہے لیکن وہ نہیں رہا، نہ اب رہا نہ تب رہا، تباہ و برباد ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنکریاں جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے پرندے لا کر چھوڑ دیں تو وہ ساری جو ہے ہاتھیوں کو، سارے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئی ہوئی کنکریاں ان کا کتنا کمال ہوگا، ان میں کتنا اثر اور ان میں کتنا پاور ہوگا۔ حضور نے جب لشکر کفار کی جانب جنگ حنین میں وہ کنکریاں پھینک دیں تو سارے کافر گھبرا کے بھاگنے لگے، سارے کافر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو لگی ہوئی کنکریوں کا کمال ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، منہ پھرا کے وہ بھاگنے لگے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ جو چیز حضور سے نسبت حاصل کر لے، جس چیز کو حضور کے ہاتھوں سے یا حضور کی ذات سے نسبت ہو جائے وہ بے مثل و بے مثال ہو جایا کرتی ہے، وہ بے مثال کائنات میں وہ باکمال بن جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ، جب ہجرت کا وقت آیا، شب ہجرت کی رات میں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر یار غار کو ساتھ میں لے کر رات میں نکلنے والے تھے. کفار و مشرکین کو پتہ چل گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما تھے، جس گھر میں پناہ گزین تھے، جہاں موجود تھے، کفار و مشرکین نے اس گھر کو جو ہے گھیرے میں لے لیا، محاصرے میں لے لیا، اور ان کی تعداد روایت میں تقریباً 100 کی تعداد بتائی جاتی ہے. کم و بیش 100 کفار و مشرکین مکہ کے کفار تھے جنہوں نے حضور کو معاذ اللہ رب العالمین قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے انہوں نے اس گھر کا، اس مقدس جگہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. لیکن قربان جائیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرے، جب اللہ نگہبان ہو، تو ساری کائنات بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، اپنے بستر پہ سلا دیا اور فرمایا کہ علی، ہم تو مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں، لیکن تم بعد میں آؤ گے. اور آنے سے پہلے کچھ ذمہ داریاں دیں کہ فلاں فلاں کام ہے، کچھ کو اتنے پیسے دینا ہے، کسی کو اتنے پیسے دینا ہے. یہ سارے کام کر کے تم جو ہے وہاں مدینہ میں آ کے ہم سے ملاقات کرنا. یہاں پہ حضرت علی کی ایک بات یاد آتی ہے. حضرت علی مولائے کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر، جب سے میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوا، زندگی بھر کبھی بھی میں کسی رات کو اتنے اطمینان، اتنے سکون سے نہیں سویا جتنے اطمینان سے میں اس رات حضور کے بستر پہ سویا. حضور کے بستر پہ جتنے اطمینان سے سویا. کیا وجہ ہے آخر؟ حالانکہ یہ بستر اس رات کانٹوں کا بستر تھا، کیونکہ کفار گھیرے میں لیے ہوئے تھے، حضور کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے. حضور کے بستر پہ جو بھی ہوتا، کفار تو یہی سمجھتے کہ حضور آرام فرما ہے، حملہ کر کے قتل کر دیتے. وہ کانٹوں کا بستر اس رات بنا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی اتنی آرام اور چین کی نیند اس رات حضرت علی کو کیوں آئی؟ تو اللہ اکبر، ان کا اعتقاد اور یقین کتنا مضبوط ہے. اللہ ایسے لوگوں کا یقین ہمیں بھی ان کے یقین کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت علی مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی رات بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، مجھے کبھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں رات میں سو جاؤں گا تو صبح تک میری زندگی باقی رہے گی. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی رات آ سکتی ہے. کبھی بھی موت آنا یہ تو طے ہے، وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو جب بھی میں رات میں سوتا تو اس بات کی امید لگی رہتی کہ کیا پتا کل کی صبح میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، یا مجھے موت آ جائے گی. لیکن اس رات جب مصطفیٰ نے مجھے اپنے بستر پہ سلا کے فرمایا کہ علی تم یہاں سونا اور یہ کام فلاں فلاں کام مکمل کر کے وہاں آ کے ہم سے ملاقات کرنا، تو تب مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات تو مجھے ہرگز موت نہیں آ سکتی، ہرگز موت نہیں آ سکتی. حضور نے فرمایا ہے یہ کام کرنا اور آ کے ہم سے وہاں ملاقات کرنا. سبحان اللہ. حضور کے فرمان پہ یقین ہو تو ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین. اللہ کی ذات پہ توکل ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے اگر سمندر بھی موجود ہو، راستہ موجود نہ ہو، تب بھی دل میں اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے راستے پیدا فرمائے گا، میرا خدا میرے لیے جو ہے مشکلوں سے نکالنے کا اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. تو چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر اپنے بستر پہ سلایا، اور اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کے اندر کچھ لوگوں کی ایسی حالت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، وہ اندھے ہو چکے ہیں. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد ایک مٹھی خاک مٹی حضور نے اٹھائی اور اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے کافروں پر حضور نے پھینک دیں، اور وہ کنکریاں، وہ دھول، وہ مٹی، وہ خاک جا کر ان کافروں کی آنکھوں میں، ان کے چہروں پر پڑ گئی. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صدیق اکبر کو لے کے بڑی آسانی سے وہاں سے نکل گئے، آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. اور تقریباً 100 کافر وہاں کھڑے تھے، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی
کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مصطفیٰ ہمارے درمیان سے نکل چکے ہیں۔ جب صبح ہونے کا وقت آیا تو کسی نے آ کر کہا کہ ارے نادانو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں کھڑے ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں مٹی پڑ چکی ہے، تمہاری عقل معلوف ہو چکی ہے، تمہیں کیا پتا رات میں تم پر کنکریاں پھینک کر تمہارے درمیان سے محبوب محمد عربی کب کا نکل چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم تو چاہتے تھے کہ ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا جائے، لیکن کیسے روک پاتے؟ ان کے رب کا حکم تھا کہ ہجرت کے لیے نکل جانا، اور ان کا بھی ارادہ تھا۔ جب ان کا ارادہ ہے اور رب کا ارادہ ہے تو ساری دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر پائی۔ میرے آقا جو ہے وہاں سے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے معجزانہ مقام عطا فرمائے ہیں، کیسی معجزانہ شان ہمارے آقا کی ہے۔ کنکریوں میں کیا بات ہوتی ہے؟ کنکری انسان کی آنکھ میں پڑ جائے تو ایک لمحہ تکلیف ہوگی، اس کے بعد سب کچھ نظر آئے گا، لیکن مصطفیٰ کریم کی پھینکی ہوئی وہ کنکریاں جس کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے محبوب، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ وہ آپ کے رب نے وہ کنکریاں پھینکی ہے۔ ولیکن اللہ رما، اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون ہے، وہ کن فرما دے، کسی چیز کو حکم فرما دے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسی ذات ہمارے آقا کی ہے، اور اسی کن فیکون کا جلوہ اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور کی ذات میں کن فیکون کا جلوہ ہمیں جو ہے بڑے نمایاں طریقے سے نظر آتا ہے۔ آج کی یہ چند ہماری مختصر سی گفتگو جس کے اندر حضور کی شان بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ، حضور کی سیرت ایسی شے ہے کہ زندگی بھر بیان کرتے جاؤ اس وقت بھی جو ہے ختم نہیں ہو سکتی۔ قیامت آ جائے لیکن حضور کی شان کوئی بیان کرتا رہے کما حق وہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ زندگیاں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی رانائیاں بیاں نہ ہوئیں، بہت ہی کام لیا میں نے خوش بیانی سے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب کریم ہم تمام کو حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، امام اہل سنت کا اور دیگر اولیاء کاملین کے عشق رسول کا اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو استقامت بخشے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو حضور کی ولادت کا صدقہ نصیب فرمائے، حضور کی آمد کا صدقہ نصیب فرمائے، ماہ میلاد کا صدقہ اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب